مصرف بیٹے کو جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جی یہ در حقیقت رحم دل باپ کی تمثیل ہے. اب 3 کریکٹر ہیں اس پوری تمثیل میں، باپ ہے، چھوٹا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو چھوٹا بیٹا ہے وہ آتا ہے اور باپ کو کیا کہتا ہے کہ جی میرا جو حصہ ہے وہ مجھے دے دے. شرلی کین یو ریڈ دس ون؟ Divided the property between them brothers. جب چھوٹا بیٹا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی give my share, I want my share. اب کیونکہ ایشین کلچر میں جو ہے، اگر آپ تھوڑا سا اپنے گھروں میں بھی دیکھیں، ہمارے گھروں میں ایشین کلچر میں ہم پراپرٹی اسی وقت ڈیوائیڈ کرتے ہیں جب والدین یا تو مرنے کے قریب ہوتے ہیں یا وہ مر گئے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے پراپرٹی ڈیوائیڈ کی جاتی ہے. ان سے پہلے پراپرٹی اگر وہ زندہ رہتے ہیں، زندہ ہوتے ہوئے ان کی پراپرٹی تقسیم کیوں نہیں ہوتی؟ کس وجہ سے؟ they are still owner of the property. اب یہ چھوٹا بیٹا آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے give my share، کہ جی جو میرے پاس آتا ہے، جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دے. عام زبان میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ میرے لیے مر چکے ہو، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرا جو حصہ ہے مجھے دے دو. you are dead to me, I don't care if you live, I want my share. باپ کا رویہ وہاں پر کیا ہے کہ باپ غصے میں نہیں آتا، نہ وہ اسے کہتا ہے کہ جی میں تجھے اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، یا میں تجھے اپنی جائیداد میں سے کچھ نہیں دوں گا، اپنے مال میں سے کچھ نہیں دوں گا. He didn't say anything, he didn't get angry, but what he did، باپ نے جو جائیداد تھی اسے ڈیوائیڈ کر دیا. The property has been divided among 2 brothers. ایک اور دیکھتے ہیں باپ کا رویہ کیا ہے. کون ہے وہاں پر جو جاوید بھائی، کین آپ جوڈ بھائی؟ جی جی پلیز یہ جی لوکا 15 باب. جی کوشش کریں اپنی بائبل 15 باب میں کھولی رکھیں، کیونکہ ہاں جی، ہم 15 باب 22 سے 24. مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب وہ ملا ہے، بس وہ خوشی کرنے لگے. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ یعنی بیٹا جو ہے وہ باپ کو کہہ کے گیا ہے کہ جی تو میرے لیے مر چکا ہے، اپنی جائیداد لیتا ہے، اپنی پراپرٹی کا حصہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. مگر جب وہ سب کچھ ختم کر کے آ جاتا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ واپس آتا ہے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی طرف بھاگتا ہے، پھر اس کو گلے لگاتا ہے، پھر اس کو چومتا ہے، پھر اس پہ اچھی سی پوشاک پہناتا ہے اس کو، پھر اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا ہے، پھر اس کے پاؤں میں جوتی پہناتا ہے، جس کا مطلب ہے اس کے پاس جوتی نہیں تھی، پھر ایک بچڑا لیتا ہے اور اسے ذبح کرتا ہے. اب یہ ایسا عمل ہے کہ جو عام روٹین میں ہمیں نظر نہیں آتا. اگر کوئی ہمیں چھوٹی سی بات بھی کر دے تو ہم اس سے سالوں سال ناراض رہتے ہیں. We get angry with the people. If people say something against us, what happens? We don't talk to them for years and years. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ باپ جو ہے اسے باپ کو اس نے کیا کہا ہوا ہے کہ جی آپ میرے لیے مر چکے، مگر پھر بھی باپ کیا ہے؟
اسے قبول کرتا ہے, اس کی طرف بھاگتا ہے, اسے اپنے گھر میں لے کر آتا ہے. پھر باپ کیا کرتا ہے؟ جب وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں, بڑا بیٹا آتا ہے, مگر بڑا بیٹا ریفیوز کر دیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے عمران؟ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی. 25ویں آیت. یہ 25 میں تھی. اوکے, غلام کو اوکے, ایک منٹ ذرا. 28ویں آیت پلیز. اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے, مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا. جی, اب باپ دوبارہ کیا کرتا ہے؟ جب خوشی بھی منا رہا ہے تو بڑا بیٹا جو ہے وہ اندر نہیں آنا چاہتا, تو کیا کرتا ہے؟ وہ خود باہر آ جاتا ہے. یعنی خوشی کا موقع چھوڑ کر باہر آتا ہے اور اس کی منت کرتا ہے. کیسا لگے گا کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کی منت کر رہا ہے کہ جی اندر آؤ. تو یعنی یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ اسے کس طرح بیان کرتا ہے؟ 31ویں آیت دیکھتے ہیں. انیل آپ جی. My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has came to life again. He was lost and has been found. اب دیکھیں کہ یعنی اس کو منت کر رہا ہے اور اسے سمجھا رہا ہے. صاف کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی, نہیں آنا تو نہ آؤ. جیسے عموماً ہمارے کیا ہوتا ہے, زیادہ تر ہم کسی کو مناتے ہیں, وہ نہیں مانتا تو کہتے چل ٹھیک ہے یار جا, نہیں آندا تو نہ آ, پاراں تے نہ پے. مگر باپ اس کی منت کر رہا ہے, جی اندر آؤ, آپ کا بھائی جو ہے اس کو آپ کی ضرورت ہے. تو یہ ساری اگر ہم اس پورے اقتباس کو دیکھیں, پورے تمثیل کو دیکھیں, تو در حقیقت یہ تمثیل جو ہے یہ در حقیقت باپ کی ہے. اور کس طرح کا باپ ہے؟ وہ رحم دل باپ ہے, قبول کرنے والا باپ ہے, منت کرنے والا باپ ہے, ساتھ لے کے آنے والا باپ ہے, گھر میں اتارنے والا باپ ہے, معاف کرنے والا باپ ہے. تو مصرف بیٹے کی کہانی جو ہے وہ در حقیقت جو ہم نے اس کو ٹائٹل دیتے ہیں کہ جی یہ مصرف بیٹی کی تمثیل ہے, پروڈیگل سن. وی ہیو ٹو چینج دا نیم, وی ہیو ٹو کال اٹ دا پیرابل آف دا مرسیفل فادر, کہ جی یہ رحم دل باپ کی تمثیل ہے, کہ کس طرح رحم دل باپ جو ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں کو قبول کرتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا چھوڑ کے اس والے باپ کے کردار کو تھوڑا سا بڑے بیٹے کے کردار پر غور کرتے ہیں. تو بڑا بیٹے کا کردار کیا ہے عمران؟ 25ویں آیت. اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی. اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. his elder son was in the field, جس کا مطلب کیا ہے کہ بڑا بیٹا محنتی تھا, یعنی وہ کام کر رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ آرام کر رہا تھا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح اڑا رہا تھا پیسے, نہیں, محنتی تھا, فیلڈ میں تھا, محنت کر رہا تھا. اور جب واپس آیا تو اس نے گانے بجانے کی آواز سنی. اب بڑا بیٹا اسے کیا کہتا ہے؟ شرلی, کین یو ریڈ دس ون؟ Elder son or elder brother, listen, for all these years I have been working like a slave for you, and I have never disobeyed your command. Yet you have never given me even a younger goat so that I might celebrate with my friends.
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کس طرح جو ہے جو بیٹا ہے وہ باپ کی تابع داری کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, میں نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی, I never disobeyed. یعنی وہ تابع دار ہے. پہلا کیا تھا, وہ محنتی ہے. دوسرا کیا ہے, وہ تابع دار ہے. یعنی اس نے کبھی بھی جو ہے باپ کی نافرمانی نہیں کی, جس کا مطلب یہ کہ یعنی وہ محنت بھی کرتا تھا اور جو شریعت میں والدین کے بارے میں قانون لکھا ہوا تھا, باتیں لکھی ہوئی تھی, ان پہ عمل بھی کرتا تھا. مگر ایک چیز کی جو کمی ہے اس میں, وہ کیا تھی, یعنی یہ میں نے ایک حوالہ دیا ہے یہاں سے کہ جی تو اپنے باپ اور ماں کی جو ہے عزت کرنا, خروج کی 10 کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 12ویں آیت سے. اب جب ہم اس پورے اقتباس کو دیکھتے ہیں, یعنی بڑے بیٹے کی بات چیت کو دیکھتے ہیں, تو ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں کوئی رشتہ نہیں تھا. There was no relationship. There was only an association. اور کون سی ایسوسیشن تھی یہ عمران 29ویں آیت. اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا, دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا, مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں. میں تیری خدمت کرتا رہا. I have been working like a slave for you. کہ جی وہ اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی I have been working for you like a slave. جس کا مطلب کیا ہے, وہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ چودھری ہو اور میں آپ کا کمی ہوں. You are master and I am your slave. وہ باپ کو باپ نہیں کہہ رہا, باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ وڈیرے ہو اور میں آپ کا کام کرنے والا ہوں. وہ باپ کو یعنی رشتہ نہیں ہے اس میں کوئی. وہ باپ کو سمجھتا ہے جو حکم چلانے والا ہے, اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں نوکر ہوں, تو رشتہ نہیں تھا کوئی اس میں. تو باپ کو جو ہے وہ جیسے میں نے 2-3 لفظ آپ کو دیے, اگر آپ پنجاب سے ہیں تو آپ چودھری کہیں گے, سندھ سے ہیں وہ ڈیرا کہیں گے. ان انگلش وی کال اٹ ماسٹر, کہ جی فادر از اے ماسٹر. وہ باپ, دیر از نو ریلیشن شپ, اٹ اونلی ایسوسیشن. تو وہ باپ کو بھی قبول نہیں کر رہا, باپ کو صرف دیکھتا ہے کہ جی یہ میرا مالک ہے. پھر دوسرا کیا وہاں پر پرابلم ہے. انیل, کین یو ریڈ دس ون؟ Imran? I have never disobeyed your command. I have never disobeyed your command. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ you give only command. You are a command giver. کہ جی آپ حکم چلانے والے ہو, آپ میری بات نہیں سنتے. تو یعنی وہ ریلیشن شپ نہیں ہے, اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پھر تیسرا کیا ہے, اس کا تیسرا ریلیشن شپ کیا ہے؟ ندیم اگر ہے وہاں پر, ندیم. کہ انیل, Imran again. You have never given me even a young goat so that I might celebrate with my friends. You have never given me. Never. You have never given me. اس کا مطلب کیا ہے کہ جی آپ نے تو مجھے ابیوز کیا ہے, آپ تو ابیوزر ہو. آپ نے صرف مجھ سے کام ہی لیا ہے, آپ نے کبھی مجھے کچھ دیا نہیں ہے. You never paid me my work. You took advantage of my work. تو یعنی وہ باپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ جی ماسٹر ہے, حکم جو مالک ہے, کمانڈ گیور ہے, کون سا ہے کہ جی جو حکم چلاتا ہے, اور تیسرا کیا ہے کہ جو میرا حق نہیں دیتا مجھے.
تو یعنی اس کا اور باپ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یعقوب کے خط میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے. یعقوب کا خط 4 باب اور اس کی 3 آیت دیکھ لیں. شرلی کین یو ریڈ دس ون؟ اور پھر اردو میں بھی ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو. جھوٹ بھائی آپ اردو میں نکال لیں اس کو. شرلی کین یو ریڈ؟ Eldest son or elder brother, you ask and do not receive because you ask wrongly in order to spend what you get on your pleasures. So the father only gives if you ask correctly. Now this son is an example of us. Okay, before I explain more, let's take in Urdu. Urdu میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اسے. جی جھوٹ بھائی. تم مانگتے ہو اور نہیں پاتے کیونکہ تم برے طور سے مانگتے ہو تاکہ اپنی شہوتوں میں خرچ کرو. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برے طریقے سے مانگنے کا طریقہ کیا تھا بڑے بیٹے کا. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو تیری خدمت کی ہے, میں تو ہر وقت یہاں پہ تیرے ساتھ رہا ہوں, میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا. اور یعقوب کے خط میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے یو آسک رونگلی. وائی یو آسک رونگلی؟ کہ آپ ریلیشن شپ ہی نہیں رکھتے خدا کے ساتھ. اور شاید ہمیں بھی بعض اوقات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب چرچ جاتے ہیں یا اپنی ذاتی دعا کرتے ہیں, whenever we do our personal prayer, ہماری دعا کا سینٹر کیا ہوتا ہے؟ کیا باپ کی مرضی ہوتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے موقع دیا ہے باپ کو کہ وہ ہم سے بات کر سکے؟ کیا کبھی ہم نے خدا کو موقع دیا کہ وہ بولے اور ہم سنیں؟ ہم تو زیادہ تر اپنی سناتے رہتے ہیں خدا کو. مجھے یہ بھی دے دو, مجھے وہ بھی دے دو, ایسا کر دو, ویسا کر دو, اس کو ایسا کر دو, اس کو ویسے کر دو. کبھی ہم نے باپ کو موقع دیا کہ اوکے فادر یو اسپیک ناؤ اینڈ وی لسن؟ کیا کبھی ہم نے سیمیول کی طرح خدا کو کہا اسپیک او لارڈ یور سرونٹ از لسننگ؟ ہم تو بلکہ خدا کو کہتے ہیں لارڈ وی اسپیک اینڈ یو لسن. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. Then we have to change our mindset. What kind of prayer we are doing? So you ask wrongly and that is why you don't receive. یعنی آپ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کو سننا ہے. We have to put ourselves into the presence of the Lord. پھر ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی چھوٹا بیٹا جو ہے وہ در حقیقت باپ کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے. وہ اس کے رشتے کی نیت تو ٹھیک نہیں ہے مگر پھر بھی رشتہ رکھنا چاہتا ہے بنسبت بڑے بیٹے کی. بڑا بیٹا بالکل رشتہ نہیں رکھنا چاہتا. وہ وہاں پر رہتا ضرور ہے, وہاں پر کام ضرور کرتا ہے, وہاں پر کھاتا ضرور ہے, مگر وہ باپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مالک, حکم چلانے والا, اور جو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. مگر چھوٹا بیٹا کیا کرتا ہے عمران؟ اب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ, میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے. ان 2 آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 3 دفعہ اپنے باپ کو باپ کہتا ہے. وہ مالک نہیں کہتا, نہ حکم چلانے والا کہتا ہے, وہ باپ کو باپ کہ جی میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گا, اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اپنے باپ کو کہوں گا. تو یعنی وہ باپ کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے. آپ اور میں جو ہے نا وہ رشتہ بنانے کے لیے بلائے گئے خدا کے ساتھ. ہم نے ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم کہیں بڑے بیٹے کی طرح تو نہیں ہیں کہ جو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ میں چرچ بھی جاتا ہوں, میں چندہ بھی دیتا ہوں, میں چیریٹی بھی کرتا ہوں, میں دعائیہ کی بھی دیتا ہوں, میں خدا کے جو کلام ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہوں.
اور پھر میں بڑے بیٹے کی طرح کہتا ہوں کہ خدا میں نے تو آپ سے مانگا تھا، آپ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، آپ نے تو مجھے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ میں اچھی طرح خوشی کر سکوں. اور آر وی ٹیکنگ اٹ ریلیشن شپ آف دا ینگر سن، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا ہم نے جو بھی کیا ہے، ہم سے جو غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں دوبارہ سے آپ کا بیٹا ہونا چاہتا ہوں. تو لیٹس ٹیک، جب ہم بیٹا بنتے ہیں، بیٹے بننے کا مطلب کیا ہے؟ مقدس پالوس رسول بڑے واضح طور پر بتاتے ہیں ہمیں. رومیو کے نام خط اس کا 8 باب اور اس کی 14ویں آیت. جو پہلے ڈھونڈ لے وہ پلیز پڑھ دے اسے. اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے فرزند ہیں. کہ جو خدا کی روح سے چلتے ہیں، led by the spirit of God. چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنی ہوش میں جب آیا تو اسے خیال آیا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب انسان پشیمانی کے ساتھ واپس جاتا ہے، خدا اسے گلے لگا لیتا ہے. کس وجہ سے؟ بیکاز ہی از لیڈ بائی دا اسپرٹ آف دا لارڈ، لیڈ بائی دا اسپرٹ. اینڈ دیٹ واٹ وی نیڈ. charismatic, charistomesa, what does it mean? It means the person who is led by the spirit. charismatic کا مطلب ہی ہے کہ جی led by the spirit. آپ اور میں جو ہیں we are called to be led by the spirit so we can return to the Father. Now let's take one more کہ جب when we are led by the spirit, what happens to us? Shirley, can you read that one? عمران. بس اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کی رضا سے وارث بھی ہوا. تو جب ہم خدا کے فضل سے یعنی خدا کے روح سے چلتے ہیں تو اس میں جو کنسیپٹ ہے یعنی غلامی کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غلامی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر خدا کا روح نہیں ہوتا، اور جہاں پر خدا کا روح نہیں ہوتا وہاں پر ہم جو خدا ہے اسے یا تو مالک سمجھتے ہیں، یا پھر حکم چلانے والا سمجھتے ہیں، یا پھر اسے ہماری ذات سے فائدہ اٹھانے والا. مگر جب ہم خدا کے فضل سے چلتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جائیداد جو ہوتی ہے اس کے وارث ٹھہرتے ہیں. اور یہ جائیداد ایسی ہے کہ یعنی جس میں خدا جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، اور ہم رحم دل باپ کا تجربہ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خدا ہمیں ہمارا حکم چلاتا ہے ہم پر، خدا ہمیں دھتکارتا ہے، خدا ہم سے کام لیتا ہے. نہیں، ہم وہ نہیں کرتے. ہم بلکہ خدا کا مبارک چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے رحم کا تجربہ کرتے ہیں. اور جب رحم کا تجربہ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مصرف بیٹے کی کہانی جو ہے اس میں ہمیں رحم دل باپ کا کردار جو ہے نا اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جی رحم دل باپ کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. اس کے نقش قدم پر کس طرح چل سکتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے برا کیا میں اس کے ساتھ رحم کر سکتا ہوں؟ باپ کو تو اس نے کتنا برا کہا، پھر بھی باپ نے اس کے ساتھ رحم کیا. بڑے بیٹے نے اس کو کتنا کہا کہ جی میں نہیں جا رہا، پھر بھی وہ باہر آیا، پھر بھی اسے منایا. تو ضرورت آج اس چیز کی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس پہ زور دیں کہ جی واپس جانا ہے، کیوں نہ ہم رحم دل باپ کا مبارک چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں اور اقرار کریں کہ ہمارا خداوند رحم دل ہے. ہمارا خداوند جو ہے وہ چوکیدار یا پولیس والا نہیں ہے جو ہر ٹائم ہمیں سزا دینے کے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہے. نہیں،
بلکہ وہ رحم دل ہے جو ہمیں قبول کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگتا ہے، وہ ہمیں گلے لگاتا ہے، وہ ہمیں چومتا ہے اور ہماری انگلی میں اپنا رنگ ڈالتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو چھوٹا سا میرا پیغام ہے وہ آپ کے لیے یہی ہے کہ جی تمثیل جو ہے یہ در حقیقت رحم دل باپ کی ہے۔ کوئی کویسچن، کوئی کلیریفیکیشن، کوئی انپٹ؟ اگر آپ کوئی انپٹ ڈالنا